آج کے اس مبارک اجتماع کا آغاز اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس مبارک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک اس اجتماع کو ہم سب کے لیے، پورے علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے رحمتوں کے نزول، برکات کے نزول کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین کی آمد کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ ہم سب جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، بے حد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں، فتن دور میں اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، اپنی محبت کے حصول کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں مخدوم العلماء ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مفتی انیس احمد مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت مفتی سلمان یاسین صاحب، ان سب حضرات کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں۔ آپ سب حضرات کی طرف سے اللہ تعالی ہمارے ان کا اکابر کی سرپرستی ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اب دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تشریف لائے اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اس مبارک مجلس کی نسبت سے انشاءاللہ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ قال الله تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسان کا جسم یہ بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ جو چیزیں اس کی حاجت کی ہیں وہ سب پوری فرماتے ہیں، اور وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو اس جسم کے لیے ضروری ہیں۔
ہر ایک کا اندازہ اللہ کو ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، اور جتنی ضرورت اللہ دیکھتے ہیں کہ بندوں کی یہ ضرورت ہے، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جسم عارضی ہے، اصل روح ہے۔ جب اللہ نے ہمارے یہ جسم جو کہ عارضی ہے ایک دن فنا ہو جائے گا، جبکہ روح کبھی فنا نہیں ہوگی، تو جب اللہ نے ہمارے جسم کا انتظام فرمایا ہے تو میرے دوستو اللہ نے ہماری روح کا بھی انتظام فرمایا۔ یعنی ہمارے جسم کی غذا وغیرہ جس طرح ہمیں ملتی ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ نے روح کی غذا کا بھی انتظام فرمایا ہے، اور ہماری روح کی غذا کا انتظام اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے دوستو کہ روح انسان کی اگر بن گئی اور روح اللہ جل شانہ کے تابع فرما بردار ہو گئی تو انسان کو وہ مقام ملے گا جو انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انسان کا جسم تو بن جائے لیکن روح اس کی جو ہے وہ برباد ہو جائے اور ظلمتیں اس میں بھر جائیں، تو پھر یہ انسان کتنا ہی لمبا چوڑا خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسا ذلیل ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے اندر یہ بیماری ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر ہے، اللہ ایسا ذلیل کریں گے کہ کئی فٹ کا وہ آدمی ہوگا لیکن قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں اس کو اٹھائیں گے۔ یعنی اتنا حقیر کر دیں گے اس کو، اتنا حقیر کر دیں گے جیسے چونٹی ایک چھوٹی سی چیز ہے، فرمایا چونٹیوں کی شکل میں اللہ اس کو کر دیں گے۔ تو معلوم روح اگر بن جائے گی تو انشاءاللہ وہ مقام ملے گا کہ اللہ جل شانہ اس کو شفاعت کی اجازت دیں گے کہ اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کے لیے سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائیں۔ اور روح نہ بنی تو میرے دوستو پھر ہوگا یہ کہ یہ انسان اگر اس میں بڑائی اور تکبر آ گیا تو یہ انسان ایسا گرے گا اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ دنیا کو قیامت کے دن دکھا بھی دیں گے کہ بندو جو میرے سامنے بڑائی کرتا ہے میں اس کو ایسا ذلیل کر دیتا ہوں۔ یعنی چونٹی کی شکل میں 5 فٹ کا آدمی ہے، قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں اٹھے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ جل شانہ نے جیسے ہماری جسمانی غذا کا انتظام فرمایا ہے اسی طرح ہماری روحانی غذا کا انتظام بھی فرمایا ہے، تاکہ ہماری روح بن جائے، اور جتنی روح بنتی چلی جائے گی اتنے مقام و درجات ملتے چلے جائیں گے۔ اور یہ روح جب بنتی ہے نا انسان کی، یہ میرے دوستو کس طرح بنتی ہے وہ قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرما دیا، جو میں آپ حضرات کے سامنے ابھی عرض کروں گا۔ تو روح بنانے کے لیے کھانا پینا نہیں پڑتا ہے، کھانے پینے سے روح پاک ہے، کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ بس اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ جل شانہ ہر چیز سے پاک ہے وہ روح بھی ہر چیز سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ البتہ اس کی روحانی غذا میرے دوستو اللہ نے جو بنائی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ رمضان کے روزے ہیں، نماز ہے، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں۔ جتنا ہمارے اندر یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی ہماری روح قوی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ جب اللہ نے کہا روزے فرض کر دیے گئے، روزہ کیا ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں روزہ نام ہے رکنے کا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاؤ نہ پیو اور نہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرو، اس کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا بند کر دیا ہے اور ہر قسم کے تعلقات جو جائز تھے وہ بھی حرام کر دیے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ حکم جو ہمیں دیا ہے نا، نہ کھاؤ نہ پیو روزے کی حالت میں، نہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرو،
تو یہ گویا اللہ نے اپنی صفات کا مظہر ہمیں بنانا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ حکم ہمیں دے دیا۔ بھئی کیوں؟ بھئی اللہ کھاتے نہیں، اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کھاؤ نہیں۔ اللہ پیتے نہیں، اللہ نے ہمیں بھی حکم کیا دیا، یا پینا نہیں تم نے۔ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے نزدیک آنا چاہتے ہو، تو تم میری صفات کا مظہر بن جاؤ، اور مظہر بن کر کھانا پینا چھوڑ دو۔ تمہیں کھانا پینا جتنا چھوڑو گے اتنا میں تمہیں ترقیات سے نوازوں گا، اتنا میرا قرب تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کھانا پینے کا ہمیں حکم دیا کہ اس کو کھاؤ نہیں، پیو نہیں۔ تو روزے کی حالت میں کھانا پینا میرے دوستو حرام ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے میرے دوستو روزے کے اندر یعنی رمضان کے مہینے کا ایک ایسا ادب بھی قرار دیا کہ دیکھو عام روزہ تم رکھتے ہو نا، تو عام روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا اس میں بھی نہیں، لیکن وہ روزہ توڑ دیا تو فرمایا کہ ایک روزہ قضا کر لو بس۔ لیکن رمضان کی عظمت اتنی بڑی ہے، اللہ کے ہاں رمضان کا مقام اتنا بڑا ہے، یہ اتنے فائدے کی چیز ہے، اور اس کی توہین اتنا نقصان دہ ہے کہ فرمایا کہ اگر ایک روزہ توڑو گے رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے تو ایک دن کی روزے کی قضا تو کرنی پڑے گی، اور 2 مہینے کے لگاتار تمہیں روزے مزید رکھنے ہیں۔ یعنی مزید 2 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ پتہ چل جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اور اس مہینے سے تمہیں کیا ملے گا۔ اس لیے حکم یہ دیا کہ اگر ایک روزہ بھی توڑو گے تو اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزوں کی قضا کرو۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا ہے، 40 روزے پورے ہو چکے تھے، ایک روزہ چھوٹ گیا، یا 50 روزے پورے ہو چکے تھے، پھر ایک روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اتنی عظمت اللہ نے اس مہینوں کو دی ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس روزے کی عظمت کا خیال کرو۔ یہ روزہ، یہ رمضان کا مہینہ میرے نزدیک اتنا عظیم ہے، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کا ادب بجا لاؤ، اس کی بے ادبی نہ کرو، اس کی توہین اور تنقیص نہ کرو۔ اور اس لیے میرے دوستو یہ بات میں عرض کر دوں، اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے، ایک دور تھا بچپن میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ ایسے چھپتا تھا ہے، اگر کہیں کھانا بھی ہوتا تھا تو ہوٹلوں میں پردے لگے ہوتے تھے، پردوں کے اندر جا کے بیٹھ کے کھاتا تھا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان کھلم کھلا کھا رہا ہے، کھلم کھلا سگریٹ پی رہا ہے، کھلم کھلا پان کی پیک پھینکتا ہے، اور اس کو یہ بھی حیا نہیں آتی میں اللہ کے رمضان کی کتنی بڑی توہین کر رہا ہوں۔ اور یہ توہین معمولی نہیں ہے میرے دوستو، یہ توہین وہاں لے جائے گی کہ کفر تک پہنچا دے گی، کیونکہ لازمی بات ہے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے۔ روزہ آپ نہیں رکھتے، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، لیکن ایمان آپ کا باقی ہے، ایمان نہیں گیا۔ لیکن اگر آپ نے روزے کی تنقیص کی، روزے کی توہین کی، تو یاد رکھیے ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ کھلم کھلا بازار میں کھانا، کھلم کھلا ہے سگریٹ کا پینا، اور کھلم کھلا پان کی پیک پھینکنا، اور کوئی کہہ دے کہ جا کام کر، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا ہے، اور یہ کہنا، یہ کفر تک انسان کو لے جائے گا۔ اور اگر کفر پر چلا گیا تو میرے دوستو یاد رکھیے یہ روح مر جائے گی، اور جب یہ روح مر جائے گی تو پھر اللہ جل شانہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم ان روزوں کی عظمت کرنے والے ہوں، روزوں کی توہین سے بچنے والے ہوں، رمضان میں ایسا کام نہ کریں۔ اللہ معاف فرمائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی روزے وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہ ہوں، یعنی معاذ اللہ، یعنی وہ صحابہ جو تھے نا وہ غریب تھے، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا چلو روزے رکھ لو تاکہ تمہیں تسلی رہے کہ ثواب مل رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ کفریہ کلمہ ہے، ایسا کہنے والا مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے فریضے کی توہین کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جی روزے تو اس لیے فرض کیے گئے کہ ان کے گھر میں دانے نہیں تھے، کھانے کو نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو کھانے کو ہے اور ہمارے گھر میں دانے ہیں، اس لیے ہم روزہ کیوں رکھیں۔
میرے دوستو یہ روزے کی توہین ہے، اور توہین کفر ہے۔ روزہ نہ رکھنا کفر نہیں ہے، لیکن روزے کی توہین کفر ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزے کی توہین کرے گا تو اپنا ایمان برباد کر دے گا، یاد رکھیے۔ تو اللہ جل شان نے یہاں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اے اللہ، اپنے روزے ہم پر فرض کر دیے، ہمیں صبح سے صادق سے لے کر غروب تک آپ نے ہمیں بھوکا رہنے کا اور پانی نہ پیو، بھوکے رہو، اس کا حکم ہمیں دے دیا۔ یہ تو بڑا مشکل حکم ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہماری تسلی کے لیے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر فرض نہیں کیے، ہم نے پہلوں پر بھی یہ فرض کیے تھے۔ جب پہلوں پر بھی فرض کیے تھے تو معلومات تم اکیلے اس مصیبت میں نہیں ہو، اس پریشانی کو اٹھانے والے نہیں ہو۔ آج تک جتنی امتیں آئی ہیں سب پر روزہ اللہ نے فرض کیا تھا۔ تو جب سب پر روزہ فرض کیا تھا تو میرے دوستو اللہ جل شانہ نے گویا ہمیں بتلا دیا کہ روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دے لیا کرو کہ پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ہر نبی کی امت نے روزے رکھے ہیں، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو 40 روزے ہیں، بعض نے 50 بنا دیے، لیکن الحمدللہ ہماری شریعت میں اللہ نے جو ہمیں حکم دیا مسلمان اسی کو پورا کرتے ہیں کہ 29 روزے رکھتے ہیں یا 30 رکھتے ہیں۔ ورنہ عیسائیوں نے دیکھا گرمی کا مہینہ آیا ہے، انہوں نے کہا جی گرمی میں روزے رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم ان روزوں کو 10 بڑھا دیتے ہیں اور سردی میں رکھا کریں گے، یعنی گرمی میں نہیں رکھیں گے، سردی میں رکھیں گے۔ وہ اپنی طرف سے زیادتی دین میں کر دی۔ بہر اللہ جل شان نے یہاں فرمایا کہ لوگوں تم پر ہی فرض نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اے اللہ، اتنا مشکل حکم آپ ہمیں دے رہے ہیں تو آخر کوئی فائدہ بھی تو ہونا ہے اس کا فائدہ بغیر فائدے کے انسان کام نہیں کرتا۔ تو اے اللہ اس کا فائدہ کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فائدہ ہے اور فائدہ عظیم ہوگا تو تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شان نے جواب دیا کہ اے ایمان والو، یہ روزے کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ متقی بنانا تمہیں مقصود ہے، اور متقی بن گئے تو یاد رکھو پھر اللہ سے تمہارا خاص قرب ہو جائے گا، پھر تمہاری دنیا کی حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا اور اللہ آخرت میں بھی تمہیں مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ تو یہ روزہ تقوی کے لیے ہے، اور تقوی نام ہے میرے دوستو اللہ کے ڈر کا، کہ دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ روزہ اس کی مشق کرواتا ہے ہمیں۔ دیکھیے نا، اب بہت شدید گرمی، پیاس لگی ہوئی ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو رہی ہے، انسان بہت پریشان ہے، غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا، دل میں شیطان نے ڈالا کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے، پانی پی لے، لیکن نہیں ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ مقصود کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہی تقوی ہے۔ اور جب یہ تقوی مل جاتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تقوی کے لیے 2 چیزیں، ولی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم ولی بننا چاہتے ہو نا کہ تم میرے ولی بن جاؤ، یہ صوفیہ جو ہے عام طور پر لوگوں کو جو اعمال بتلاتے ہیں میرے دوستو اللہ کا ولی بنانے کے لیے بتلاتے ہیں۔ ان کی ساری محنت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، یہ اللہ کا دوست بن جائے، اور اللہ بتلا رہے ہیں کہ میرا دوست بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں تم میرے دوست بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا۔ تو اے اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اے اللہ ولی ہوتے کون ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ولی ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں اختیار کر لو تو ولی بن جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں ولی بنا دے گا۔ تو معلومات تقوی جو ہے نا، ایمان تو الحمدللہ ہر مومن کا ہے، جو روزے رکھتا ہی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہو، ایمان والے ہی روزے رکھے گا، تو ایمان تو الحمدللہ ہمارا ہے۔ اب تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ نے اس کے اسباب خود پیدا کر دیے۔
ایک مہینے کے روزے فرض کر کر ہمیں بتلا دیا کہ اے ایمان والو ہم تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، تمہیں ولی بنانا چاہتے ہیں، تمہارا اپنے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں یہ حکم دیتے ہیں ایک مہینے کے روزے رکھو گے، تقویٰ تمہارے اندر آئے گا، اور تقویٰ آیا تو میرے ولی بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا ولی بننا آسان ہے، اللہ کا ولی بننا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ ولایت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، نبیوں کا دروازہ تو بند کر دیا۔ نبی کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، کوئی کتنی عبادت کرے اور کہے میں ولی بن جاؤں، نبی بن جاؤں، وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اللہ جل شانہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے گا، جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ اس کو ولی بنا دیں گے۔ اور جو ولی بن گیا پھر ان کا مقام میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ ولی جو ہے دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ولیوں کے چیز اللہ ولیوں کو ایسا مقام دیتے ہیں، وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا اپنی کتاب میں کہ ایک اللہ والوں کا نام لکھا ہے کہ ایک اللہ والے شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے۔ اب شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بڑے لوگ حیران ہوئے کہ جی شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ہم بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، وہ شیر تو انسان کا دشمن ہے، یہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیسے شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر ان کا کیسے تابع ہو گیا؟ تو اس وقت شیخ سعدی نے جب حیران ہو کے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا سعدی سے کہ سعدی تو حکم داور مہ پیچ، اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیر، دنیا کی کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی، تو اللہ کے حکم کا تابع ہو جا، دنیا کی ہر چیز تیرے تابع ہو جائے گی۔ تو یعنی جب ولی بن جاتا ہے تو یہ دنیا کی ہر چیز میرے دوستوں تابع بن جاتی ہے۔ پھر اللہ شیروں کو بھی تابع کر دیتے ہیں، اللہ دنیا کی ہر چیز کو تابع کر دیتے ہیں جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کا بننے کے لیے میرے دوستو اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان کا روزہ ولی بننے کا مہینہ ہے، اللہ کے ولی بننے کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کوشش کیجئے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ان مہینے میں جس کو قرآن کہتا ہے ایام معدودات، اور گنتی کے چند دن تو ہی ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، تو ہمیں گنتی کے چند دنوں میں اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کر کر میرے دوستو اللہ کے ولی بن جائیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اس مہینے میں وہی کیا جو آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ پان سب کے سامنے کھا رہا ہے، سگریٹ سب کے سامنے پی رہا ہے، اس کو حیا نہیں آتی کہ اللہ کے جل شانہ کا آیا ہوا مہمان میں اس کی توہین کر رہا ہوں، اس کو یہ حیا نہیں آتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں آمین آمین 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے آمین کیوں کہی؟ تو ان میں ایک چیز اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس نے رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ تو اس لیے اگر ہم ایسی توہین کریں گے رمضان کی تو میرے دوستو اللہ کے نبی کی بد دعا لگے گی، اور اللہ کے نبی کی بد دعا معمولی نہیں ہے، یہ بد دعا جبریل کہہ رہے ہیں اور حضور آمین کہہ رہے ہیں، اور بھیجنے والے اللہ ہیں، یعنی اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کے میرے نبی سے یہ کہہ دو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، تو کہنے والے جبریل ہیں اور آمین حضور کہہ رہے ہیں، تو یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی؟ تو یہ دعا میرے دوستو قبول ہو کر دنیا بھی تباہ کرے گی، آخرت بھی تباہ کرے گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر میرے دوستو اصل تیاری ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ولی کس طرح بن جائیں۔ تو اللہ کے ولی میرے دوستو وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اس کے دل میں ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آنے والے رمضان کے مہینے کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور قرآن پاک کی میرے دوستوں کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا ہے۔ یہ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، ہمارے مفتی سلمان یاسین صاحب تشریف فرمائیں، ان کے والد جو ہے بہت بڑے تاجر تھے، الحمدللہ اب بھی ان کی بہت بڑی تجارت، بہت بڑی فیکٹری ہے، تجارت ہے، اس میں اللہ نے ان کو بہت بڑا تاجر بنایا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے ان کے والد جو ہے نا وہ عصر کے وقت مسجد میں آ جاتے، اپنا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے عصر میں مسجد میں آ جاتے اور عصر سے لے کر مغرب تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ کاروباری آدمی ہیں اور کاروباری آدمیوں کا وقت عصر کے بعد ہوتا ہے کاروبار کا، اس لیے آپ اس وقت آتے ہیں کاروبار چھوڑ کر؟ فرمایا کہ حضرت میں نے یہ اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عصر کا وقت میں نے اللہ کو دے رکھا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کا وقت اللہ کا ہے، اس میں نہ کوئی کاروبار کروں گا نہ کچھ کروں گا، صرف اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو اگر ہم بھی یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ وقت ہم اللہ کو ایسا دیں گے جس میں صرف اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ جل شانہ قرآن پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ اپنا قرب عطا فرما دیں گے اور ولایت کا مقام انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔